دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کے موقع پر سیدات و نساء اہل الجنہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مادر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہ وعلی ابیہا آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لحاظ سے آپ کے گزرے ہوئے یوم وصال کی مناسبت سے مرکز صراط مستقیم میں فیضان بطول رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ آپ کے مرکز پر نور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ہم سب کو آپ کے فیوز و برکات سے حصہ عطا فرمائے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے، آپ کی وساطت سے، آپ کے ذریعے اور آپ کے وسیلے سے حضرت دنیا کی طرف کوئی توجہ نہ ہو، دنیا کی طرف کوئی دھیان نہ ہو، دنیا کی طرف کوئی توجہ نہ ہو، دنیا کی طرف کوئی دھیان نہ ہو، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا زہد، تقوی، پارسائی، عفت، پاک دامنی اور ہر وقت یاد الہی میں مصروف رہنا اور آخرت کو پیش نظر رکھنا، آپ کے اس کردار کو لفظ بطول سے بیان کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ آپ سے پہلے تاریخ میں حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا لقب بھی بطول گزرا اور اس میں بھی یہی جہت کار فرما تھی کہ وہ دنیا سے بے رغبتی تعالی عنہا کا بھی قرار پایا ہے۔ لغت کی کتاب لسان العرب میں نحو کے بہت بڑے امام احمد بن یحییٰ، ان سے پوچھا گیا لما قیل لها البتول، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بطول کیوں کہا جاتا ہے؟ تو لسان العرب کے اندر جلد نمبر 11 میں ان کا یہ قول موجود ہے، لانقطاعها عن نساء اہل زمانها ونساء الامت عفافا وفضلا ودینا وحسبا، کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے زمانے کی عورتوں سے اور اس امت کی عورتوں سے، یعنی ان کے مقابلے میں عفافا وفضلا، پاک دامنی کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے، دین اور حسب کے لحاظ سے ایک منفرد مقام کی حامل تھیں۔ اس انفرادیت کو لفظ بطول کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بدعۃ منی قرار دیں، فضائل و کمالات ہیں، ہم ان کا بھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خصوصی نسبت نسب کے لحاظ سے اور پھر آپ کی جو تربیت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی وجہ سے چھوٹی عمر سے ہی رب ذوالجلال نے آپ کو فضائل و کمالات عطا کیے اور اس کے لحاظ سے آپ نے اپنی زندگی میں کردار بھی ادا کیا۔ آپ کو رب ذوالجلال نے جہاں دیگر بہت سے اعمال صالحہ کی توفیق دی، وہاں بچپن سے ہی ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظہ بنایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و شان پر پہرا دینے کا کردار بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا گیا، اور آپ سے فیض پانے والوں میں بھی یہ چیز ہمیشہ واضح نظر آتی ہے کہ خود جس کا مظہر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں
جب کعبۃ اللہ کے قریب بالکل نماز ادا کر رہے تھے اور قریش کے نامراد ملعون اور جہنمی سردار جن کے دلوں پہ مہریں لگی ہوئی تھیں وہ وہاں اپنی بیٹھکوں میں اپنے ڈیروں پر بیٹھے ہوئے تھے، انہیں یہ شرارت سوجی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو آپ کے پیکرے پرنور پر کوئی نازیبا چیز وہ پھینکیں جو ایک اونٹنی کی تھی، تو معاذ اللہ انہوں نے ایسا کیا۔ فلما سجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضعہ بین کتفیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے وہ ذبح شدہ اونٹنی کی جو بچے دانی نکلی ہوئی تھی وہ ان میں سے کسی نے دور سے لا کے اٹھا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ڈال دی، اور اس کے بعد ضاحکوا حتی مال بعضهم الی بعض من الضحک، انہوں نے بیٹھ کے ہنسنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہنس کے ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے، یعنی اتنا زیادہ ٹھٹھا مذاق انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر کعبۃ اللہ کے سامنے ہیں، حالت سجدہ میں ہیں، اور یہ ملعون لوگ جو ہیں یہ انہوں نے اس طرح مذاق شروع کیا ہوا تھا اور ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے اور ہنس کے ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ فانطلق منطلق الى فاطمہ علیہ السلام وہی جویریہ، جاریہ کی تصغیر ہے جویریہ، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی عمر کے لحاظ سے بالکل چھوٹی سی بچی تھی، یہ مکی زندگی کی بات ہے، ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی، تو کسی نے آپ کو مطلع کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں اور حالت نماز میں قریش مکہ نے ایسی حرکت کی ہے، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى، آپ دوڑتی ہوئی آ گئیں، یعنی تیز چلتی ہوئی، کہ ہنگامی صورتحال تھی اور چاہتی تھیں کہ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کریں اور پہرا دیں۔ فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى، آپ تیزی سے فوراً پہنچی، ابھی چھوٹی عمر تھی۔ وَثَبَتَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ساجدہ، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بھی سجدے میں موجود تھے۔ حتی القتہ عنہ، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہنچی اور وہ نازیبا چیز جو تھی اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے پیچھے ہٹایا۔ وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَصُبُّهُمْ، اور اسے پیچھے ہٹا کر پھر آپ مخاطب ہوئیں ان قریش کے سرداروں سے۔ تَصُبُّهُمْ، آپ انہیں جھنجھوڑ رہی تھی اور آپ ان سے دو ٹوک لفظوں میں بات کر رہی تھی اور انہیں شرم دلا رہی تھیں، انہیں آر دلا رہی تھیں کہ تم نے یہ کتنی کمینی حرکت کی ہے۔ فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، تو اب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنی نماز جاری رکھی اور پھر نماز کو مکمل کر دیا، اور نماز مکمل کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان قریش کے خلاف یہ دعا مانگی، اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو ہی ان قریش، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ فلاں کے خلاف دعا کی یا فلاں کے حق میں دعا کی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ان سرداروں کے خلاف دعا کی۔ تو یہاں پر ایک چیز جو ریکارڈ کے لحاظ سے اسلامی تاریخ میں سامنے آئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے کہ ابھی آپ کی چھوٹی سی عمر تھی، اللہ نے اس وقت آپ کو یہ شان عطا کی
کہ آپ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظہ بنی اور بڑی جرأت اور دلیری کے ساتھ آپ نے یہ کردار ادا کیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور لوگ ہیں ان کے خلاف خود یہ دعا فرمائی ہے، اور یہ اس دعا کا اثر تھا کہ یہ سارے سردار جو ہیں پھر بعد میں جو جنگ بدر ہوئی تو اس کے اندر ان کو مارا گیا اور ان کے جسم کاٹے گئے اور ان کو بدر والے کنویں میں پھینکا گیا۔ اور یہ چیز واضح ہوئی کہ پہلے امتیں اپنے نبیوں کی عزت پر پیرا تو دیتی تھیں مگر وہ اتنی سٹرانگ نہیں تھی کہ وہی کافی ہوں۔ وہاں پر عذاب آتا تھا، آگ آتی تھی، زمین جو ہے پھٹتی تھی، گستاخ اس طرح مارے جاتے تھے، مگر یہ وہ امت ہے کہ اللہ نے اس امت کو توفیق دی کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گستاخ مارے ہیں، اور اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک اور ہمیشہ کے لیے یہ کردار رہا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کہ یہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرا دینے کی تحریک جس کے آغاز میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہستیاں ہیں، اس تحریک کو پھر رب ذوالجلال نے دوام عطا کیا اور اس امت کو پہلی امتوں سے یہ انفرادی شان مل گئی۔ اگرچہ اب بھی ایسا ممکن ہے اور ہو جاتا ہے کہ کوئی توہین کرے تو اس پہ بجلی گر جائے، کوئی توہین کرے تو وہ جل کے راکھ ہو جائے، کوئی توہین رسالت کرے تو زمین پھٹ جائے، لیکن اللہ نے اس امت کو یہ شان دی کہ اس کے اتنے غازی ہیں ہر دور کے اندر کہ جنہوں نے گستاخوں کا مقابلہ کیا ہے اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر نور پہ پہرا دیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مدنی زندگی میں بھی خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تحفظ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم موقع پر کردار ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیا۔ یہاں تک کہ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ جب احد کا میدان تھا اور نہایت ہی گمبھیر حالات تھے، یعنی مردوں کے لیے بھی بڑی مشکلات تھی میدان جنگ میں کھڑے ہونا اور کفار کا مقابلہ کرنا، اس وقت جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، حدیث شریف میں ہے لما کہتے ہیں جورحا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، یعنی اس دین کی سربلندی کے لیے، اس دین کی شان یہ ہے کہ سرکار کے چہرے جیسا چہرہ وہ بھی اس دین کے غلبہ کے لیے زخمی ہوا، چہرہ مبارک سے خون بہنے لگا، اور وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو دانت مبارک ہے اس کا کونا بھی اس کو بھی ضرب پہنچی، اور حُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہنا ہوا تھا ہیلمٹ جنگ کے دوران، وہ سر کے اوپر ہی ٹوٹ گیا، یعنی اتنی شدید ضربیں اس پہ لگیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر حُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ وہ لوہے کا خود جو ہے وہ ٹوٹا۔ تو ایسے میں ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی زخم لگے۔ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تغسل الدم، تو اب اس کے بعد جو آگے پٹی کرنے کا موقع تھا اس میں بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیش تھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکرے پر نور سے خون کو دھو رہی تھیں۔ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب يَسْكُبُ عَلَيْهَا بِالْمِجَنِّ، ڈھال جس کو اندر سے پکڑ کے سامنے کیا جاتا تھا کہ دو تیر وغیرہ اس کو لگیں اور سائیڈ پہ ہو جائیں تو وہ ایک لوہے کے برتن نما بن جاتی ہے،
تو اس میں پانی بھر کے، جس طرح کے ایک پرات وغیرہ ہوتی ہے تو وہ پانی لا رہے تھے اور اس طرح دھویا زخم کو، اور دھونے کا عمل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سر انجام دے رہی تھیں۔ فلما رات فاطمہ تو ان الماء لا یزید الدم الا کثرۃ، اب زخم کی نوعیت ایسی تھی کہ جوں جوں دھوتے تھے تو خون زیادہ بہتا جا رہا تھا، خون نکلنے کے اندر اضافہ ہو رہا تھا۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ دیکھا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ زخم دھوئیں، زخم صحیح ہو، خون نکلنا بند ہو، اور یہ تو مزید نکلتا جا رہا ہے، تو یہاں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا ایک دوسرا گوشہ بھی سامنے آیا طب کے لحاظ سے۔ اخذت قطعۃ حصیر فاحرقتہ، آپ نے جو ایک چٹائی کا ٹکڑا تھا، یعنی جو پٹسن کی بنی ہوئی چٹائی، اس کو پکڑا، فاحرقتہ، اسے جلایا، حتی سارا رمادہ، یہاں تک کہ وہ راکھ میں بدل گئی۔ یہ ہمارے علاقے میں بھی یعنی پٹسن کی بنی ہوئی جو بوریاں ہوتی ہیں، یہ اس طرح کی چٹائی، تو یہ اس میں طبی طور پر خصوصیت ہے کہ اس کی جو راکھ ہے جب وہ زخم پہ ڈالی جاتی ہے تو خون نکلنا بند ہو جاتا۔ تو حدیث شریف میں یعنی یہاں یہ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر یوں اس پٹسن کی بنی ہوئی چٹائی کے ایک ٹکڑے کو جلایا، اور جلانے کے بعد جب وہ راکھ بن گئی، ثم الصقتہ بالجرح، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کے اوپر وہ جو اس کا صفوف تھا، پاؤڈر راکھ کا بنا ہوا، وہ ڈالا۔ فاستمسک الدم، تو اس طرح پھر خون نکلنا بند ہو گیا۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس طرح ان اہم مقامات پر تحفظ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر عقل اور دانائی کے لحاظ سے ان کو رب ذوالجلال نے یہ مقام و مرتبہ ادا کیا۔ باقی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عالم اسباب کی ایک تربیت تھی اور ایک سبق تھا امت کے لیے، ورنہ اللہ تو قادر مطلق ہے، اس سے کوئی بعید نہیں کہ سرکار اکیلے کھڑے ہوں اور مقابلے میں کروڑوں لوگ ہوں اور کسی کا ہاتھ سرکار تک نہ پہنچ سکے، یہ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں تھا۔ اور واللہ یعصمک من الناس، یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا اسلام کی خاطر یہ ثابت ہے، اور اس میں پھر آگے امت کے لیے اسباق ہیں کہ وہ اتنا مقدس پیکر جو عرش سے بھی مقدس ہے، جس کی شان جیسا کوئی پیکر، کوئی جسم نہیں ہے، تو اسلام کی پھر بھی وہ عظمت ہے کہ وہ پیکر پر نور بھی اسلام کے لیے زخمی ہوا ہے۔ اور پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم برداشت کیے ہیں، درد اس سلسلے میں برداشت کیا ہے، تو امتی کو بھی اس سلسلہ کے اندر یہ رستہ ملتا ہے کہ اگر اس کے لیے کبھی ایسا موقع دین کی خاطر بنے تو وہ یہ سمجھے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے لیے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور یہ جو اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کے اختیارات ہیں، یہ اس کے منافی بھی نہیں ہے، جے جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات یا قدرت کے منافی کوئی اس چیز کو سمجھے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے، ایسا ہوتا رہا ہے۔ اور پھر اس میں خود متعلقہ شخصیت کے درجات ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قیامت تک کے مجاہدین کے لیے، امت کے لیے اس میں سبق موجود ہے کہ سرکار تو صرف اگر آنکھ کا اشارہ کر دیتے تو کائنات درم برم ہو جاتی اور کسی کو تاب نہ آتی، یا دوسری طرف اگر چاہیں تو ایک مٹھی پھینک دیں تو وہ سب کی آنکھوں میں پڑ جائے، لیکن اس کے باوجود چونکہ
عام لوگوں کو قیامت تک کے لیے دین حق کی حفاظت کے لیے جہاد کرنا تھا، لڑنا تھا، اس میں زخمی بھی ہونا تھا، اور پھر آگے کے دین کے لیے جو زخم لگیں تو اللہ ویسے چاہے تو لگنے ہی نہ دے، یا لگیں تو فوراً درست کر دے، لیکن ان کے لیے بھی پھر اسباب کو استعمال کرنا، کہ جس طرح یہاں پر وہ راکھ جو ہے وہ استعمال کی گئی، یہ ساری چیزیں یعنی شریعت کا حصہ بنانا، یہ بھی ایک حکمت تھی جس پروسیس سے یہاں گزرا گیا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا، اس سے پھر یہ جہت بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نور جب حالت بشر میں ہو تو پھر اس کے تقاضے بھی بشری ہوتے ہیں، اور اس سے کوئی نورانیت کی نفی نہیں ہو جاتی۔ اب جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جس وقت ملک الموت آیا، اور آپ نے جس وقت ملک الموت کو تھپڑ مارا تو آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا، اور یعنی زخمی ہونا ثابت ہوا، یہ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ملک الموت نور نہیں تھے، اگر نور تھے تو پھر زخمی کیوں ہوئے؟ یعنی نور تھے، لیکن جب حالت بشر میں تھے تو پھر اس وقت تقاضے بھی بشری تھے۔ تو اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نور الانوار ہیں، اور سب جو مخلوق نور ہیں ان میں سے آپ کا نور جو ہے وہ بڑی شان والا نور ہے۔ تو اس کے باوجود یعنی یہ چیزیں جو ہیں ان کا پایا جانا وہ کوئی اس کے منافی نہیں ہے۔ اب جبریل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کپڑے بڑے سفید تھے، بال بڑے سیاہ تھے، اور یہ سارے اوصاف وہاں حدیث میں بیان کیے گئے۔ صحابہ سے پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو صحابہ نہیں پہچان سکے، کہتے تھے نہ لگتا تھا کہ بندہ جو ہے وہ مدینہ منورہ کا ہے، نہ پردیسی تھا، پردیسی ہوتا تو پھر سفر کے نشان ہوتے، تو وہ تو بالکل ایسے کہ جیسے ابھی نہا دھو کے اندر سے باہر آ کے بیٹھ گیا ہے، اور مدینہ منورہ کا ہوتا تو ہم پہچانتے ہوتے۔ اور پھر جو ہے وہ شدید و بیاض الثیاب، شدید و سیاب الشعر، شدید و سواد الشعر، بال بڑے سیاہ ہیں، کپڑے بڑے سوید ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا ذاک جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ تو اب جبریل نورانی ہیں لیکن بشری حالت میں تھے، تو تقاضے بھی بشری تھے۔ اس وقت پھر بشر کے جو بال ہوتے ہیں ایسے بال بھی تھے، کپڑے بھی تھے، سب کچھ تھا۔ تو اس واسطے یعنی یہ سیرت کی یہ چیزیں جو بڑی اہم ہیں، جن میں سے ایک سے ہمارے لیے کئی اسباق عقیدہ، علم، شریعت اور معرفت کے موجود ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لحاظ سے یہ بخاری شریف سے اور مسلم شریف سے دو احادیث اس سلسلہ میں پیش کی گئیں کہ آپ کو رب ذوالجلال نے کس قدر بلند و بالا مقام و مرتبہ عطا کیا، اور آپ نے دین متین کے لیے کتنا جامع کردار ادا کیا۔ اس طرح پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو آگے بانٹنے کے لحاظ سے علم اور معرفت میں بھی آپ کا مقام و مرتبہ واضح ہے، اور اسی چیز کو پھر پیش نظر رکھتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا، یہ لفظ بھی صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا قرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان آصل من قرابتی، میرے نزدیک یعنی مجھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک میرے خاندان کے مقابلے میں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ میرے نزدیک میرے خاندان کے مقابلے میں
خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے زیادہ خوش کیا جائے۔ میرے نزدیک میرے اپنے خاندان کے مقابلے میں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زیادہ حق ہے کہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی اس عقیدت کا اظہار کیا، یہ چیز واضح رکھ کر کہ الوہیت کا درجہ ان ذاتوں کو حاصل نہیں، نبوت و رسالت کا درجہ ان ذاتوں کو حاصل نہیں۔ اگر کسی کی محبت یہ چاہتی ہے کہ ان کے بارے میں نبی یا اللہ کا جو لفظ ہے وہ بولے تو وہ شریعت سے بغاوت ہے، وہ شریعت سے دشمنی ہے اور وہ جہنمی بننا ہے، اور وہ ہرگز ان کی محبت نہیں، ان کی عقیدت نہیں، وہ ہرگز ان کا بتایا ہوا رستہ نہیں۔ ان کے لحاظ سے جو لفظ معراج کی ایک حیثیت رکھتے ہیں، یعنی بیان کرنے والوں کی جس میں معراج ہے ان کو عظمت ملتی ہے، وہ ایسے الفاظ ہیں جس طرح کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیے، اور یہ واضح کیا کہ ہر مومن، اس کی اپنی اولاد، اس کا اپنا گھرانہ، اس کی اپنی فیملی، وہ سارے افراد جو ہیں ان کو وہ حیثیت کہیں دور تک بھی حاصل نہیں جو حیثیت خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اور یہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالخصوص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے وہ لفظ اپنے خراج محبت میں استعمال فرمائے ہیں۔ مستدرک للحاکم کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا یا فاطمہ تو واللہ ما رأیت احدا احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ ما رأیت احدا احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کے، کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آپ کے ہاں فاطمہ تجھ سے بڑھ کر کسی کو محبوب نہیں دیکھا۔ ما رأیت احدا، میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا احب الی رسول اللہ من کے، کہ وہ آپ کے مقابلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ پیارا ہو۔ میں نے کسی اور کو، کسی اور ہستی کو ایسا مقام کسی کا نہیں دیکھا۔ واللہ ما کان احد من الناس بعد ابی کے احب الی من کے۔ پھر دوسری بات کرتے ہیں، فرمایا کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کے والد گرامی جو ہیں، آپ کے ابا جان جو ہیں، ان سے بڑھ کے میرے نزدیک اور کوئی محبوب نہیں ہے، یعنی مجھے سب سے بڑھ کے ان کی ہستی سے پیار ہے، اور انہیں لوگوں میں سب سے بڑھ کر اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کی ہستی سے محبت میں نے دیکھی ہے۔ یعنی یہ گواہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موضوع پر دی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب وہ کتاب جس کو مسند فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے، یعنی جس میں جو حدیثیں سند سے سیدہ فاطمہ نے روایت کی، سیدہ فاطمہ سے پھر امت نے روایت کی، وہ ساری کئی کتابوں میں اکٹھی کی گئی۔ تو ان میں سے ایک کتاب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جس کو مسند فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ اس میں وہ ساری حدیثیں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی۔ ان میں سے فیضان بطول کے لحاظ سے آج کے دن کی مناسبت سے یہ ایک پیغام ہے جو حدیث نمبر 48 ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان فی الجمعۃ لساعۃ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آگے امت تک یہ پیغام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہنچایا، ان فی الجمعۃ لساعۃ، کہ جمعہ کے دن میں ایک
گھڑی ایسی ہے لا یوافقھا عبد مسلم یسأل اللہ تعالی فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ، این اس گھڑی میں بندہ مومن اللہ سے جو مانگے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی ہر جمعے میں، ہر جمعے کا جو دن آتا ہے اس دن کے اندر ایک ایسی گھڑی اللہ نے رکھی ہے کہ وہ گھڑی جسے میسر آ جائے، یعنی دعا مانگتے مانگتے وہ گھڑی اسے مل جائے اور اس گھڑی میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ لا یوافقھا عبد مسلم، مانگنے والے میں شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو، وہ کافر نہ ہو، اور ساتھ وہ گھڑی ہو اور پھر اللہ سے مانگ رہا ہو، الا اعطاہ ایاہ، تو وہ جو بھی اس گھڑی میں مانگتا ہے اللہ اس کی مراد پوری کر دیتا ہے۔ اب ان کے نزدیک یہ ویسے 48 اقوال ہیں اس میں کہ وہ گھڑی کون سی ہے، جمعے کے پورے دن میں وہ گھڑی کون سی ہے۔ یہ طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک مختلف اقوال ہیں مختلف ائمہ کے کہ وہ یہ گھڑی ہے، وہ یہ گھڑی ہے۔ یعنی کسی نے یہ کہا کہ جب 2 خطبے دیے جاتے ہیں تو جو درمیان میں بیٹھا جاتا ہے وہ گھڑی ہے، کسی نے کہا کہ جب فرضوں کا سلام پھر جاتا ہے اس کے بعد دعا کی جاتی ہے تو وہ گھڑی ہے۔ یعنی اس طرح کر کے تقریباً 48 قول فتح الباری شرح بخاری کے اندر موجود ہیں کہ جو پھر اس دن کی اہمیت پر دلالت کرتے ہیں کہ اتنا اس پہ غور کیا گیا، اتنی بحث کی گئی اور اس قدر اس کے بارے میں تحقیقات کی گئیں۔ لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو روایت کرتی ہیں، آپ کا موقف یہ ہے، آپ فرماتی ہیں اذا تدلی نصف الشمس للغروب، جب اس دن کا سورج آدھا ڈوب جائے، سورج کی ٹکیا، تو یہ وہ گھڑی ہے کہ اس میں اب جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرما لے گا۔ تو یہ بھی آپ نے یعنی جو خصوصی طور پر فیوز و برکات امت کو عطا کیے ان میں سے ایک حصہ یہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام و مرتبہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی اجاگر کیا۔ یہ حدیث شریف جو ہے فضائل فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ابن شاہین نے لکھے، اس کے اندر صفحہ نمبر 31 پر ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما داخل علی بفاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہو گئی، جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 صباحا الی بابہا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 دنوں تک صبح کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے پاس تشریف لاتے رہے۔ 40 صباحا، 40 صبحیں، 40 دن، اور وہاں سرکار جب یعنی گھر کے باہر سے تشریف لاتے تو ایک بات کر کے پھر واپس چلے جاتے اور سننے والے سن لیتے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس گھرانے کے لیے فرماتے، چونکہ مولا علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کا یہ گھر تھا۔ سرکار فرماتے انا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم، کہ جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے، اور جس سے تمہاری صلح ہے اس سے میری صلح۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 40 دنوں تک آ کر یہ پیغام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے باہر آ کر دیا۔ ایسے ہی دوسری حدیث جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کانا یمر ببیت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا،
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے. بعد ام بنا بها علی بستۃ اشہر، جب آپ کی رخصتی ہو چکی تھی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ موجود تھیں، اس کے 6 ماہ بعد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور رہا کہ آپ تشریف لے جاتے اور اس گھر کے پاس کھڑے ہو کر آپ یہ پڑھتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ جو چادر تطہیر کا پیغام ہے اللہ کا، اور یہ جو منفرد شان ہے تمام اہل بیت اطہار کی، جس میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن بھی ہیں اور یہ اصحاب رضا بھی ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت آپ پر خصوصی طور پر پڑھتے. 6 ماہ تک نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک جو ہے اس سلسلہ میں جاری رہا. تو اس بنیاد پر فیضان بطول رضی اللہ تعالی عنہا یہ ہے کہ شریعت کی حفاظت کی جائے، شریعت کو پڑھا جائے، شریعت کو سمجھا جائے اور شریعت کی حدود کے اندر زندگی بسر کی جائے، اور شریعت کے فیصلوں کے مطابق ان مقدس ہستیوں سے محبت کی جائے، عقیدت کی جائے. چونکہ جہاں بھی محبت شریعت سے ٹکرا جائے تو اللہ نے جو حکومت کا حق دیا ہے وہ شریعت کو دیا ہے، راج شریعت کا ہے، حکم شریعت کا ہے، فیصلہ شریعت کا ہے. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم. کسی مومن مرد یا کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے وہ اپنی بات کرے. اسی واسطے ان نفوس قدسیہ کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے ہمیشہ شریعت کا احترام کیا، شریعت کے دائرے میں شریعت کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اور پھر ان سے محبت وہی محبت معتبر ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے اور باعث جنت بنتی ہے کہ جس میں شریعت کو پیش نظر رکھا جاتا ہے اور شریعت کا خیال رکھا جاتا ہے. یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوں یا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، یا کوئی بھی جو انبیاء کے بعد کی ہستیاں ہیں غیر انبیاء، ان میں ہمارے لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ ہم ان میں سے کسی کو، کسی بھی نبی کے ہم پلہ نہیں مان سکتے، اور نہ ہی کسی بھی نبی سے بلند مان سکتے ہیں، اور نہ ہی الوہیت یعنی اللہ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کے لحاظ سے کوئی چیز مان سکتے ہیں. یعنی یہ ماننا، اس سے کوئی ماننے والے کو مرتبہ ملے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. جو ہی وہ ایسی کوئی چیز مانے گا تو اس کا ایمان سلب ہو جائے گا، ایمان زائل ہو جائے گا، وہ کفار کی لسٹ میں چلا جائے گا. یہ ہستیاں اس کا ہاتھ نہیں پکڑے گی، بلکہ یہ پہلے سے سب کو پیغام دینے والی ہیں کہ عقیدہ و ایمان کے لحاظ سے شریعت کی حدود کا احترام کیا جائے اور اس کا تحفظ کیا جائے. یہ وجہ تھی کہ جن لوگوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کہا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کو آگ میں ڈالا اور ان کو جلایا اور یہ واضح کیا کہ یہ مجھ سے محبت نہیں ہے بلکہ مجھ سے دشمنی ہے. اب اگر آپ اس پہ سکوت اختیار کرتے، انہیں کچھ نہ کہتے، تو کل قیامت کے دن آپ کو بھی جواب دینا پڑتا کہ آپ کو اللہ کہا جاتا رہا اور آپ نے آگے سے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، جبکہ آپ نے فوراً اس پہ رد عمل کا اظہار کیا اور اس رد عمل کے اظہار کے بعد اپنا فریضہ سر انجام دیا. تو اس طرح یعنی اس محبت کا ایک امتحان بھی ہے، جس طرح کہ اب اوپر جا کے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت جو فرض عین ہے اس میں بھی امتحان ہے کہ یقیناً آپ کا مقام و مرتبہ نہایت بلند و بالا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے.
مگر آپ ہر لحاظ سے اللہ کے عظیم بندے ہیں، نبی ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، ہرگز اللہ نہیں ہیں۔ اگر کوئی وہاں جا کر تصادم کرتا ہے شریعت سے اور آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ نہیں میں تو محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں، میں نے تو اللہ ہی کہنا ہے معاذ اللہ، یا اس طرح کا کوئی لفظ، تو سرکار اس کے حامی نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش نہیں ہیں، سرکار اس سے ناراض ہیں کہ میں جو دین پڑھانے آیا، جو میں نے پڑھایا، یہ میرے سامنے ہی میرے لحاظ سے اس کی خلاف ورزی کر رہا۔ تو اس بنیاد پر یہ سبق ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم ذہن میں رکھیں۔ آج کی کانفرنس کے لحاظ سے میں نے چند اشعار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و شان کے لحاظ سے لکھے، وہ عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ کتاب عظمت سے فیض پا کر فروع لکھوں اصول لکھوں، کتاب عظمت ہے قرآن مجید، کتاب عظمت سے فیض پا کر فروع لکھوں اصول لکھوں، درود پڑھ کے سلام پڑھ کے سنبھل کے لفظ بطول لکھوں۔ کتاب عظمت سے فیض پا کر فروع لکھوں اصول لکھوں۔ تو دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ان کی فروع ہوتی ہیں جو ان اصولوں پر چیزیں پھر ثابت ہوتی ہیں۔ کتاب عظمت سے فیض پا کر فروع لکھوں اصول لکھوں، درود پڑھ کے سلام پڑھ کے سنبھل کے لفظ بطول لکھوں۔ نہیں ہے مجھ میں یہ استطاعت کروں بھروسہ میں اپنے فن پہ، نہیں ہے مجھ میں یہ استطاعت کروں بھروسہ میں اپنے فن پہ، میں پڑھ کے فرمان مصطفیٰ ہی میں شان بنت رسول لکھوں۔ نہیں ہے مجھ میں یہ استطاعت کروں بھروسہ میں اپنے فن پہ، میں پڑھ کے فرمان مصطفیٰ ہی میں شان بنت رسول لکھوں۔ خدا نے بخشا انہیں یہ رتبہ، ہوا بلندی پہ ان کا چرچا، میں کسر شاہی کے سیم و زر کو انہی کے قدموں کی دھول لکھوں۔ بنایا رب نے گدائے زہرا، ہے مجھ پہ خاصی عطائے زہرا، ہے جس کی قسمت میں ان سے کینہ، میں اس کو ابن سلول لکھوں۔ بنایا رب نے گدائے زہرا، ہے مجھ پہ خاصی عطائے زہرا، ہے جس کی قسمت میں ان سے کینہ، میں اس کو ابن سلول لکھوں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا، ابن سلول اسے کہا جاتا ہے۔ بنایا رب نے گدائے زہرا، ہے مجھ پہ خاصی عطائے زہرا، ہے جس کی قسمت میں ان سے کینہ، میں اس کو ابن سلول لکھوں۔ کتاب عظمت سے فیض پا کر فروع لکھوں اصول لکھوں، درود پڑھ کے سلام پڑھ کے سنبھل کے لفظ بطول لکھوں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔